تھیوری آف چارلز ڈارون۔ ویسے تو یہ مانا جاتا ہے کہ ایک عقل مند اور باشعور انسان اگر کسی موضوع پر تدبر کرے، غور و فکر کرے تو وہ جلد حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، مگر ہر شعبے میں ہی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو حقیقت تک پہنچ کر بھی دوسروں کو اس حقیقت سے بھٹکانے کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں۔ ایسے کئی سائنسدان بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک چارلز ڈارون بھی ہے۔ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ جانداروں میں حیوانوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہی۔ ان تبدیلیوں کی بنیادی وجہ نیچرل سلیکشن کو ٹھہرایا، یعنی وہ جاندار جو ماحول میں بہتر ڈل جاتے ہیں زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں اور افزائش پاتے ہیں، جن سے پھر آہستہ آہستہ نئی اقسام جنم لیتی ہے۔ لیکن آج بھی یہ نظریہ فقط ایک تھیوری ہے، لا نہیں۔ ایک تھیوری اس وقت لا میں تبدیل ہو جاتی ہے جب بار بار ایکسپیریمنٹس کے باوجود اس تھیوری کو جھٹلایا نہ جا سکے، لہٰذا یہ تھیوری درست نہیں ہے، اس میں خامیاں ہیں۔ خلاصہ کلام: ایسی تھیوریز پیش کرنے سے جو خدا نے انسانوں اور جانوروں کے درمیان عقل و فہم، اقتدار، حلال و حرام میں فرق کرنے کے لیے جو سمجھ بوجھ کی تفریق رکھی ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسانوں کو یہ بتا کر کہ ان کے آباء و اجداد جانور تھے، ان میں انسانیت کی بجائے حیوانیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیچر کیا ہے؟ سائنس نے اس بات کو واضح کیا کہ آج اس دنیا میں جو بھی نظام روا دوا ہے، قدرت کی مرضی اور کرم سے ہے۔ اس کو لا آف نیچر کا نام دیا جاتا ہے۔ خدا کا وجود رد کر دیا جائے تو پھر تو ان سب نظاموں کو نہیں چلایا جا سکتا، لیکن پھر بھی خدا کے وجود کا انکار کر دیا جاتا ہے اور اس سب کو لا آف نیچر کا نام دے دیا جاتا ہے۔ لیکن ان انکاریوں سے پوچھا جائے کہ نیچر کیا ہے تو انہیں اس کی تعریف معلوم نہیں ہوتی۔ اس کا سائنٹیفک جواب کہ نیچر از این ایفیکٹ ناٹ این ایکسپلینیشن، یعنی سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ یہ عمل ہو رہا ہے، پر یہ نہیں بتا سکتی کہ کیوں ہو رہا ہے، اس عمل کو کون کروا رہا ہے۔ پھر اس موقع پر سائنسدان دو طرح کے جواب دیتے ہیں۔ جن کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کا دائرہ ہے۔ جن کا رجحان دین کی طرف نہیں ہوتا وہ کیونکہ جواب میں آئی ڈونٹ نو سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتے۔ اگر سائنس سے پوچھا جائے کہ لا آف نیچر کیا ہے تو وہ کہتی ہے اٹ از اے بلائنڈ ایکٹ آف فزیکل اینڈ کیمیکل فورسز۔ خلاصہ کلام: سائنس یہ تو بتاتی ہے کہ چڑیا یوں اڑتی ہے، مچھلی یوں تیرتی ہے، مگر کون ان کو وہ سیکھ دیتا ہے کہ کیسے اڑنا ہے، کیسے تیرنا ہے؟ یہ سیکھ دینے والی ذات فقط اللہ کی ہے، اور یہ بات ہمیں مذہب بتاتا ہے۔ The Evidence of God in an Expanding Universe edited by Johann Clover Monsma۔ اس کتاب میں مختلف سائنسدانوں کے آرٹیکلز کو چھپایا گیا ہے۔ ان آرٹیکلز میں سے ایک امریکی سائنسدان سی بی ہرمین نے بھی لکھا تھا، جس کا موضوع ڈائجیشن تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے کے زمانوں میں جب لوگ ڈائجیشن کے عمل سے واقف نہیں تھے تو کھانا کھانے کے بعد وہ یہی تصور رکھتے تھے کہ اللہ خدا کے کرم سے میری خوراک ہضم ہوگی اور جسم کو توانائی حاصل ہوگی۔ اب وہ سائنسدان سوال کرتا ہے کہ اگر آج انسان معلوم کر چکا ہے کہ کن کیمیکل ری ایکشن سے ہماری خوراک ہضم ہوتی ہے اور جسم کو توانائی ملتی ہے، تو یہ علم حاصل کرنے سے کوئی خدا کے وجود کی نفی کیسے کر سکتا ہے؟ بے شک نظام کے مختلف حصے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پر ان کو یہ صلاحیت کس نے دی؟ ہم تو بس یہ جان پائے ہیں کہ ایک بہت ہی کمپلیکس نظام ہمارے جسم میں موجود ہے، پر وہ نظام کس نے بنایا، کون اسے چلا رہا ہے؟ یہ سب سوال تو ہمیں مزید خدا کے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ تو پھر اس کے وجود کی نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج سائنس بتاتی ہے کہ ڈائجیشن کا عمل 6 سٹیپز میں ہوتا ہے، جو کہ درج ذیل ہے۔ انجیشن: کھانے کو منہ کے ذریعے جسم میں داخل کرنا۔ پروپلشن: کھانے کی نالی میں خوراک کی حرکت، جن میں نگلنا اور پیرسٹیلسس مسلز کی ایک خاص موومنٹ شامل ہے۔ فزیکل ڈائجیشن: خوراک کا فزیکلی چھوٹے چھوٹے حصوں میں دانتوں کے چبانے اور معدے میں مکس کرنے سے ٹوٹنا۔ کیمیکل ڈائجیشن: خوراک کا انزائمز اور کیمیکلز کی مدد سے ٹوٹنا۔ منہ میں صرف کاربوہائیڈریٹس ٹوٹتے ہیں، معدے میں صرف پروٹینز ٹوٹتے ہیں۔ چھوٹی آنت میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور لپڈز تینوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ دیا جاتا ہے۔ ایبزارپشن: ہضم شدہ خوراک سے غذائی اجزاء کو چھوٹی اور بڑی آنت کی دیواروں کے ذریعے خون میں جذب کرنا۔ ایلیمینیشن: ناقابل ہضم
معدوں اور فضلہ کو انس کے ذریعے جسم سے خارج کرنا۔ خلاصہ کلام، انسان یہ تو جانتا ہے کہ ڈائجیشن کا عمل 6 سٹیپز میں ہوتا ہے، لیکن کیا یہ سب کچھ ہونا محض ایک اتفاق ہے؟ اگر اتفاق ہو تو پھر کہیں تو اس میں کوئی نقص نظر آئے۔ محض اتفاق سے یہ نظام اگر وجود میں آیا ہوتا تو اس میں اتنی پرفیکشن اور ایکوریسی نہ ہوتی۔ اس ایکوریسی کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ نظام فقط خدا کا امر ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ تمام انسانوں کا ازل سے اس بات پر کامل یقین ہے کہ بارش کو خدا برساتا ہے۔ آج سائنس نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ کیسے دریاؤں اور سمندروں سے پانی آبی بخارات کی شکل اختیار کرتا ہے، کیسے بادل بنتے ہیں اور کیسے وہ قطرے بارش کی صورت میں زمین پر برستے ہیں۔ اب سائنس نے تو بارش کے بننے اور برسنے کا طریقہ بتایا ہے، مگر یہ طریقہ کس نے بنایا ہے اور کون اس سلسلے کو چلا رہا ہے؟ یہ سوال تو آج بھی موجود ہے۔ لہذا سائنس صرف واقع کی تصویر بناتی ہے، واقع کی توجیہ نہیں کرتی۔ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ قدرت کے یہ اصول کیسے بن گئے اور زمین و آسمان کی تمام اشیاء ان کی پابند کیسے ہو گئی۔ دی ایویڈنس آف دی گاڈ بائی ایڈورڈ ایل کیسل۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر لکھتے ہیں کہ اسی طرح غیر ارادی طور پر سائنس کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ کائنات اپنا ایک آغاز رکھتی ہے۔ جب مان لیا کہ کائنات کی ابتدا ایک نقطے سے ہوئی تو پھر اس وسیع کائنات کا ایک نقطے سے آغاز لینا خدا کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ لاشعوری کے دنوں میں تو کہا جاتا تھا کہ کائنات شروع سے ہی ایسی ہے، مگر اب تو سائنس خود یہ بتاتی ہے کہ کائنات کا آغاز ایک نقطے سے ہوا تھا۔ جب ہم یہ نظریہ مان رہے ہیں تو پھر اس کو بھی ماننا ہوگا کہ اس آغاز کے پیچھے اس کا خالق موجود ہے۔ دی مسٹیریس یونیورس بائی سر جیمز جینز۔ یہ ایک نامور فزسسٹ اور ایسٹرونومر تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سائنس کی تحقیقات میں شامل ہے۔ اس کائنات میں شروع سے ناکارگی کا عمل جاری ہے، یعنی جو توانائی اس دنیا کو چلا رہی ہے رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ اسے ایکشن آف انٹروپی کہتے ہیں۔ سائنس اگر یہ مانتی ہے کہ کائنات جس موجودہ صورتحال میں ہے اس نے ہمیشہ ویسے ہی رہنا ہے، تو پھر تو یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کائنات کبھی ختم نہیں ہوگی اور یہ یوں ہی بنی اور ایسے ہی رواں دواں ہے۔ مگر سائنس تو خود اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ختم ہو جانا ہے۔ لہذا جس چیز نے ختم ہونا ہو اس کا کوئی نہ کوئی آغاز بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، تو جب کائنات کو ایک تخلیق مان لیا تو پھر اس کے خالق کو بھی ماننا ہوگا۔ زیرو ڈیفیکٹ یونیورس۔ آج سائنس کی حیران کن تحقیقات اس حقیقت کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ پوری کائنات ایک نہایت منظم، متوازن اور بے عیب نظام کے تحت قائم ہے۔ کائنات کے ہر ذرے سے لے کر عظیم ترین کہکشاؤں تک ایک ہم آہنگی اور ترتیب پائی جاتی ہے، جس میں کسی قسم کا تضاد یا بے ترتیبی نظر نہیں آتی۔ اس حقیقت کو جدید سائنس زیرو ڈیفیکٹ یونیورس کے نام سے بیان کرتی ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس حقیقت کو نہایت واضح انداز میں بیان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 3 کا ترجمہ، جس نے 7 یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، تم خدائے رحمان کے نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی اور عدمی تناسب نہیں دیکھو گے، سو تم نگاہ غور و فکر پھیر کر دیکھو، کیا تم اس تخلیق میں کوئی شگاف یا خلل دیکھتے ہو؟ آیت نمبر 4 کا ترجمہ، تم پھر نگاہ تحقیق کو بار بار مختلف زاویوں سے پھیر کر دیکھو، ہر بار نظر تمہاری طرف تھک کر پلٹ آئے گی اور وہ کوئی بھی نقص یا عدمی توازن تلاش کرنے میں ناکام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 190 کا ترجمہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے۔ آیت نمبر 191 کا ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، تو سب
کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پچھلے 400 سالوں سے تحقیقات کرتے کرتے اب سائنس اس مقام پر پہنچی ہے کہ کہہ سکے دس از اے ویل پلانڈ، میننگ فل، ویل مینیجڈ، ویل ڈیزائنڈ، ویل ڈسپلنڈ، انٹیلیجنٹ اینڈ زیرو ڈیفیکٹ یونیورس۔ یہ ساتوں کی ساتوں خوبیاں قرآن پاک میں جا بجا متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ نیوٹن کے دور میں کہا جاتا تھا کہ کائنات میکینیکل ہے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ میکینیکل نہیں بلکہ انٹیلیجنٹ یونیورس ہے۔ آج لائبریریوں میں اس موضوع پر کتابیں بھری پڑی ہے، مگر سب سے پہلے جس سائنسدان نے اس موضوع پر کتاب لکھی اس کا نام فریڈ ہوائل ہے۔ انہوں نے دی انٹیلیجنٹ یونیورس اے نیو ویو آف کریشن اینڈ ایوولوشن کے نام سے 1983 میں کتاب لکھی۔ زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ پلان۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف ممالک نے زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ نافذ کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ جلد ہی یہ خبر امریکہ سے جاپان تک پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یورپ نے تو اس سلسلے میں بے حد پیسہ بھی صرف کر دیا، مگر کوئی ایک ملک بھی زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ قائم کرنے میں کامیاب نہ رہا۔ انسان ایک ملک میں تو اس عمل کو ممکن نہ بنا پایا، تو پھر کون ہے جس نے اتنی وسعت آمیز کائنات میں اس عمل کو یقینی بنا رکھا ہے؟ وہ بلا شبہ سب سے بڑی اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ قاف میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 6 کا ترجمہ، سو کیا انہوں نے آسمانی کائنات کی طرف نگاہ نہیں کی جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور کیسے کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کے ذریعے سجایا ہے، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے۔ کائنات کو چلانے والی قوتیں۔ سائنسدان ہمیشہ اس کھوج میں تھے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جن کی مدد سے اس کائنات کو چلایا جا رہا ہے۔ ان گنت تحقیقات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ 4 فورسز ہیں جو کائنات کو چلانے کا کام کر رہی ہے، جن میں گریویٹیشنل فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، ویک نیوکلیئر فورس شامل ہے۔ یہ دریافت تو کر لی گئی، مگر پھر بھی سائنسدان مطمئن نہیں ہوئے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر 4 فورسز الگ الگ کام کر رہی ہوں تو ان کے ساتھ اتنی بڑی کائنات میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ سائنس کہتی تھی کہ ان فورسز کی تعداد کو کم کیا جائے، لہٰذا دوبارہ سے تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تحقیقات کا سلسلہ جاری رہا اور 1979 میں کہا کہ 4 نہیں بلکہ 3 فورسز ہیں جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ اسٹیون وینبرگ اور ان کے 2 ساتھیوں کو مشترکہ اس دریافت پر نوبل پرائز بھی ملا۔ یہ ایک بہت بڑی تحقیق تھی، مگر ابھی بھی سائنس مطمئن نہیں ہوتی تھی کہ اتنی بڑی کائنات میں 3 فورسز سے ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تحقیقات کا سلسلہ جاری رہا اور 1942 میں برطانیہ میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جس کا نام تھا اسٹیفن ہاکنگ۔ ان کا تعلق ایسٹرو فزکس سے تھا، لہٰذا انہوں نے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے ذریعے واضح کیا کہ اس کائنات کو 3 نہیں بس ایک طاقت کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم کے صفحہ نمبر 134 پر لکھا، دس مینس دیٹ the initial state of the universe must have been very carefully chosen. Indeed, if the hot Big Bang model was correct right back to the beginning of time, it would be very difficult to explain why universe should have begun in just this way, except as the act of the God who intended to create it like this. خلاصہ کلام، وہ کہتا ہے کہ اس عالی شان تخلیق کے پیچھے کس کا دماغ تھا، کس نے ہر چیز کو بڑی ایکوریسی کے ساتھ بنایا، کس نے بالکل ایگزیکٹ وقت اور توانائی کی مقدار کو استعمال کیا۔ ان سب سوالوں کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اٹ از دی ایکٹ آف گاڈ۔ اس نظریے کو سنگل اسٹرینگتھ تھیوری کا نام دیا گیا۔ اس پر اگر غور کیا جائے تو یہ تھیوری در حقیقت نام ہی توحید کا ہے، یعنی اس پوری کائنات کو چلانے والا فقط ایک ہے۔ لہٰذا اس سنگل اسٹرینگتھ تھیوری نے عقیدہ توحید کی ایک سائنسی بنیاد رکھ دی۔ یہ نظریہ کہ اس پوری کائنات کو صرف ایک طاقت چلا رہی ہے، یہ سائنس سے ثابت شدہ ہے، مگر یہ طاقت کون سی ہے یہ بتانا سائنس کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس طاقت کا نام خود ہی بتا دیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سائنسی نظریات اور قرآنی دلائل۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بیان کیا کہ کائنات ایک ریاضیاتی ذہن کی پیداوار ہے۔ 1932 میں جیمز جینس نے کہا کہ کائنات کا نقشہ خالصتاً کسی ریاضی دان نے تیار کیا ہے۔ Universe appears to have been designed by a pure mathematician. Encyclopedia
انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ایڈیشن 984 والیوم 15 پیج 531۔ سائنس نے اپنے دائرے تک مختلف سائنسدانوں کی زبانوں میں وحدت الوجود کے تصور کو بیان کیا کہ صرف ایک ہی طاقت ساری کائنات کو میتھمیٹیکل یعنی بالکل ایکوریٹ انداز میں چلا رہی ہے، مگر وہ ذات کون ہے اس بات کا علم سائنس کو نہیں۔ لہٰذا اگر اس بات کا علم حاصل کرنا ہو تو قرآن پاک کی درج ذیل آیت کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 7 کا ترجمہ، اور اس نے آسمانی کائنات کو ہر سمت پھیلائے ہوئے بلند کر رکھا ہے، اور اس نے ریاضیاتی نظم کے ساتھ ان کی گردش اور بقا و دوام کے لیے میزان قائم کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ، سورج اور چاند اس کی ریاضیاتی منصوبہ بندی کے ساتھ مقررہ حساب سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 96 کا ترجمہ، وہی صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو ریاضیاتی منصوبہ بندی پر مبنی حساب و شمار کے ساتھ گردش کرنے والا بنایا ہے۔ یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقررہ نظم و نسق ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 2 کا ترجمہ، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے خلا میں بلند فرمایا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، پھر پوری کائنات پر محیط اپنے تخت اقتدار پر اپنی شان کے لائق متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو نظام کا پابند بنا دیا، ہر ایک اپنی مقررہ میعاد میں مسافت مکمل کرنے کے لیے اپنے اپنے مدار میں چلتا ہے۔ وہی ساری کائنات کے پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے، سب نشانیوں یعنی قوانین فطرت کو تفصیلاً واضح فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 12 کا ترجمہ، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر سے نظام کے پابند ہے، بے شک اس میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الیاسین میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 38 کا ترجمہ، اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے بغیر روکے اپنے مدار میں چلتا رہتا ہے۔ یہ بڑے غالب بہت علم والے رب کی ریاضیاتی منصوبہ بندی ہے، اور ہم نے چاند کی حرکت و گردش کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہے، یہاں تک کہ اس کا اہل زمین کو دکھائی دینا گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 40 کا ترجمہ، نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند سے جا ٹکرائے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا کہ اس کائنات کو متوازن اور حساب کے ساتھ تشکیل دینے اور چلانے والی ذات بلا شبہ اس کی اپنی ہے۔